السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ حاضرین گرامی، آج کی تراویح میں 29واں پارہ مکمل ہوا ہے، جس کا آغاز سورہ ملک سے ہوتا ہے اور اس پارے کا نام ہے تبارک الذی۔ 29ویں پارے کے اندر اگر آیتیں جوڑی جائیں تو جملہ آیتیں جو آج کی تراویح میں ہم نے سنی ہے وہ 431 آیتیں، 431 آیتوں کی تلاوت آج کی تراویح میں ہوئی ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تلاوت کرنے اور ہمارے سننے کو قبول فرمائے اور ہماری تراویح کو اور دیگر اس ماہ میں کی گئی عبادات کو اللہ رب العالمین شرف قبولیت سے نوازے۔ سورہ ملک، تبارک الذی کو سورہ ملک کہا جاتا ہے۔ سورہ ملک کے اندر اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا تذکرہ ہے اور اللہ رب العالمین نے یہ بتایا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا اور اس کے بعد جو موت کے گھاٹ اتارے گا، اس میں ایک مقصد اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ وہ مقصد یہ ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے کہ تم میں عمل کے اعتبار سے سب سے بہتر کون۔ یہ ماہ مبارک ہم سے دھیرے دھیرے جدا ہو رہا ہے۔ اس کی الٹی گنتی کب کی شروع ہو چکی ہے؟ اب کتنے دن باقی ہیں؟ اب کتنے دن باقی ہیں؟ ابھی تک دن گن رہے تھے، اب جو ہے گھڑیاں گنیں گے، گھنٹے گنیں گے کہ یہ ختم ہونے میں کتنے گھنٹے باقی ہیں۔ میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، اس آیت کے ذریعے ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ محاسبہ اس طرح سے کہ اس ماہ رمضان میں جس مقصد کے لیے مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر سایہ فغن کیا تھا، کیا ہم نے اس کا حق ادا کر دیا ہے؟ اگر ہم نے اس کا حق ادا نہیں کیا ہے تو ہم سے بڑا بد نصیب، ہم سے بڑا محروم کوئی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو آدمی ماہ مبارک کو پائے اور اپنی بخشش نہ کروا لے، اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں۔ اور حضرت جبریل علیہ السلام نے ایسے آدمی پر بد دعا کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بد دعا پر آمین کہی۔ منبر پر آپ چڑھ رہے تھے ایک مرتبہ، تو حضرت جبریل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 3 بد دعائیں کی، اور آپ نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین کہا، دوسری پر قدم رکھا تو آمین کہا، تیسری پر قدم رکھا تو آمین کہا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین آپ سے اس عمل کے بارے میں پوچھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج تک ایسا ہم نے آپ کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ نے آمین کہا 3 بار، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دراصل حضرت جبریل آئے تھے اور وہ بد دعا کر رہے تھے تو میں ان کی بد دعا پر آمین کر رہا تھا۔ پہلی سیڑھی پر میں نے قدم رکھا تو حضرت جبریل نے کہا کہ جو آدمی اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پالے، ان کے ساتھ حسن سلوک کر کے اپنی مغفرت اور بخشش نہ کروا لے، اس پر اللہ کی لعنت ہو، فرشتوں کی لعنت ہو، تمام لوگوں کی لعنت ہو۔ تو میں نے آمین کہا۔ دوسری سیڑھی پر میں نے قدم رکھا تو حضرت جبریل نے کہا کہ جو آدمی ماہ رمضان کو پالے اور اپنی بخشش نہ کروا لے تو اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، تمام لوگوں کی لعنت ہو۔ یعنی پوری مخلوق کی بد دعا کا مستحق قرار پا رہا ہے ایسا شخص، صرف حضرت جبریل کا نہیں، پوری مخلوق کی بد دعا کا، تمام لوگوں کی لعنت، تمام انسانوں کی لعنت اس کے اوپر برستی ہے جو مغفرت، جو ماہ رمضان کو پائے اور اپنی بخشش نہ کروا لے، اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پائے، ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر لے۔ تو میں نے آمین کہا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیسری سیڑھی پر چڑھے تو آمین کہا۔ دراصل حضرت جبریل نے کہا کہ جس کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ذکر کیا جائے اور وہ درود نہ بھیجے تو اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، تمام لوگوں کی لعنت۔ تو میں نے آمین کہا۔
تو ان 3 بد دعاؤں میں سے ایک بد دعا یہ ہے کہ ماہ مبارک ہمیں ملا اور ایسے ہی یہ چلا جائے تو ہم سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہے. ہم پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، پورے دنیا کے لوگوں کی لعنت. صرف بورا بنڈا والے لعنتیاں ہیں تو آدمی برداشت نہیں کر پاتا ہے. جدھر بھی جاؤں ادھر تھو تھو ہو رہی بولتا ہے. ادھر گیا تو لوگ میرے اوپر تھوک رہے ہیں، ادھر گیا تو میرے اوپر. یہ پوری دنیا کے لوگ تھوک رہے ہیں. آپ کو رمضان ملا، آپ کیا کر رہے ہیں؟ روزہ خوری کر رہے ہیں. رمضان ملا غیبت کر رہے ہیں. رمضان ملا فتنے فساد کر رہے ہیں. رمضان ملا جھگڑا کر رہے ہیں. رمضان ملا آپ کو اپنی بڑورگی جتا رہے ہیں. رمضان ملا آپ کو، آپ بخیلی کر رہے ہیں. رمضان ملا آپ کو اور آپ اللہ رب العالمین کے دربار میں حاضری دے کر کے اللہ کو خوش کرنے والے اعمال انجام نہیں دے پا رہے ہیں. ماہ رمضان اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا اور آپ اللہ رب العالمین کے دربار میں اپنی بخشش نہیں کروا پائے تو آپ سے بڑا بد نصیب کوئی بھی نہیں. لہذا یہ رمضان یوں ہی نہ گزر جائے. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اللہ وفات دینے کے بعد ہر ایک کو آزمائے گا کہ عمل کے اعتبار سے بہتر کون تھا. تو ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے اس ماہ کے چلے جانے سے پہلے. ابھی بھی وقت ہے. اگلی تاخرات کل کی باقی ہے. اللہ تعالیٰ ہم میں سے پتہ نہیں کس کو یہ نصیب کرے اور کس کو قبرستان پہنچا دے، نہیں معلوم. لیکن خوش نصیب ہو جس کو اللہ تعالیٰ یہ رات عطا فرمائے. اپنی بخشش کروا لو، اپنی بخشش کروا لو. صدقہ و خیرات میں پیچھے تھے تو صدقہ و خیرات کرو. توبہ و استغفار میں پیچھے تھے تو توبہ و استغفار کرو. دعا مناجات میں پیچھے تھے تو اس میں کثرت سے دعا مناجات کرو اللہ رب العالمین سے. تلاوت قرآن میں کچھ بچا ہوا ہے، ابھی بھی وقت ہے، اس کو ختم کرو. اعتکاف کی حالت میں ہمارے بہت سارے بھائی بیٹھے ہوئے، اس اعتکاف میں بہت ساری بہنیں مائیں بیٹھی ہوئی ہیں، بیٹیاں بیٹھی ہوئی. اعتکاف کے روح کو اگر ہم نے پاداش کیا ہے یا اس کو پارا پارا کیا ہے تو ہم تمام کو چاہیے کہ اپنی اصلاح کریں، اللہ سے توبہ و استغفار کریں. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ جب پوچھے کہ تم میں عمل کے اعتبار سے بہتر کون ہے، اللہ جانچے پڑتالے تو ہمارا نمبر عمل کے اعتبار سے بہتری میں پہلے آئے. پھر یہ نہ کہنا پڑے، اللہ یہ نہ پوچھے کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ اعتکاف کی روح کو برباد کیا تم نے. ماہ رمضان میں کوئی بتانے والا نہیں تھا؟ مسجد کے اندر امام، مولانا، لوگ خدمت کرنے والے، خطبہ حضرات، ائمہ تشریف نہیں لاتے تھے جو اس ماہ مبارک کی برکتوں اور اس کی سعادتوں، اس کے خیر اور فضائل کے بارے میں بتا رہے تھے؟ آدمی کہے گا بلا، اللہ بتا رہے تھے مولانا لوگ. فَكَذَّبْنَا، ہم ہی جھٹلا دیے. فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ. یہ عالموں کی باتیں ہیں، بولتے رہتے ہیں. ان کو کیا آئیں گے، تقریر کریں گے، صدر صاحب ان کو خوش کریں گے، چلے جائیں گے. وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ. یہ بہت بڑی گمراہی ہے. جہنمیوں سے اللہ تعالیٰ یہ سوال کرے گا. فرشتے پوچھیں گے تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ تو کہیں گے آیا تھا ڈرانے والا، لیکن ہم سے بڑا بدماش پورے ایریے میں کوئی نہیں تھا، اس لیے ہم اس کی بات نہیں مانتے تھے. ہم کہتے تھے ان کا کیا ہے، بولتے رہتے رات بھر، جب دیکھو صبح میں درس، جب دیکھو شام میں درس، جب دیکھو عشاء کے بعد درس. ان کو درس سے فرصت ہی نہیں. ہم جھٹلا دیا ان کو، لائٹ لیتے تھے ان کی باتوں کو، مذاق اڑاتے تھے ان کی باتوں کا. ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر. وہاں بندہ کہے گا وقالوا لو كنا نسمع او نعقل. 5 منٹ کا درس، 15 منٹ کا درس، 20 منٹ کا درس، 25 منٹ کا درس، کاش ہم سن لیے ہوتے، سمجھ لیے ہوتے تو آج ہم جہنمیوں میں سے نہ ہوتے. ما كنا نسمع قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم. وہاں کسی امام صاحب کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، سیٹ آپ بولو آپ تھے کہ نہیں تھے درس میں، وہ خود اپنے آپ اقرار کریں گے. فاعترفوا بذنبهم، اپنے جرم کا اعتراف کریں گے. فسحقا لاصحاب السعیر، وہاں کہا جائے گا دوری ہو جہنمیوں کے لیے. دوری ہو یعنی اللہ کی رحمت سے دوری ہو، اللہ کی نظر عنایت سے دوری ہو، اللہ کی پاکیزگی سے دوری ہو. فسحقا لاصحاب السعیر. ان الذين يخشون ربهم بالغیب، جو لوگ اپنے رب سے غائبانہ طور پر ڈرتے ہیں. یہ نہیں کہ کوئی دیکھ رہا ہے تو ہم اعتکاف میں اچھے ہیں
اور نہیں دیکھ رہا ہے تو موبائل لیے اور اس کے اندر چیٹنگ شروع، اسی طرح سے الٹی سیدھی ویڈیو اور ریلس یہ سب دیکھنا شروع کر دی۔ مسجد کے اندر کوئی دیکھ رہا ہے ہمیں تو ہم عام مصلیوں کی طرح بہت اچھے ہیں، نہیں دیکھ رہا ہے کوئی بھی تو نوجوان بچوں کو دیکھا جاتا ہے سیکنڈ فلور فرسٹ فلور پر بیٹھ کر کے گیم کھیلتے ہیں۔ اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب، جو لوگ غائبانہ طور پر اللہ سے ڈرتے ہیں، لوگوں کی بھیڑ میں تو بہت متقی ملیں گے آپ کو، بہت پارسا ملیں گے آپ کو، بہت سفید جبہ دستار والے ملیں گے، بہت باریش لوگ ملیں گے، لیکن اصل خوف اور ڈر غیبی طور پر کون اللہ سے ڈرتا ہے، تنہائی میں کون ڈرتا ہے، رات کے اندھیرے میں کون ڈرتا ہے۔ یخشون ربهم بالغیب، جو آدمی غائبانہ طور پر اللہ سے ڈرتا ہے، لہم مغفرہ، اس کے لیے بخشش، واجر کبیر، بہت بڑا اجر ہے اس کے لیے۔ تو میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان ایسے ہی چلا جائے اور ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے رہیں۔ اس کے جانے پر ہمیں بہت افسوس ہونا چاہیے۔ ابھی تک ہم اس کا چاند دیکھنے کے لیے اتاولے ہو رہے تھے، رمضان کب آئے گا، رمضان کب آئے گا، اور رمضان آیا چلا جا رہا ہے، رمضان آیا چلا جا رہا ہے۔ ہم اس سے اگر فائدہ نہیں اٹھا پائے، اس کے دن سے، اس کی رات سے، اس کی گھڑیوں سے، ہم سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں۔ یہ رمضان ہماری زندگی میں ہو سکتا آخری رمضان ہو جائے، کسی کو نہیں معلوم ہے کون اگلے سال ملے گا نہیں ملے گا، کسی کو پتہ نہیں۔ اس لیے ابھی بھی اس کے جو لمحات باقی ہیں اسے آخری سمجھ کر کے گزاریں، وقت کو ضائع برباد نہ کریں۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے ان 2-3 دنوں کے اندر مسجدوں کے اندر نظر ہی نہیں آتے، پورے 20 عشرے 25 دن تک وہ پابندی کیے ہیں، لیکن آخری کے 5 دن بالکل غائب رہتے ہیں۔ آخری وقتوں میں ہمیں اپنے، کہا جاتا ہے انما الاعمال بالخواتین، تمام اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ کھانا کھاتے ہیں، آپ سوچتے ہیں آخری لقمہ کڑوا نہ ہونے پائے، آپ سوچتے ہیں آخری لقمہ اچھا رہے۔ ایسے ہی رمضان کے آخری ایام بھی اچھے گزرنے چاہیے آپ کی زندگی کے آخری ایام بھی اچھے گزرنے چاہیے، کیونکہ اعمال کا دار و مدار جہاں نیت پر ہے، وہی اعمال کا دار و مدار خاتمے پر بھی، کہ ہمارا خاتمہ کیسا ہو رہا ہے۔ اس لیے خاتمہ بالخیر کی اللہ سے دعا کرو، ضائع برباد نہ کرو ان کے اوقات کو۔ تو اس پارے کے اندر سورہ ملک کی چند آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں۔ ان آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمیں پیغام دیا ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں، اپنے آپ کو جانچیں پڑتالیں، اللہ تعالیٰ سے غائبانہ طور پر ڈرتے رہیں، اپنے عملوں کو جانچیں کہ ہمارا عمل کیا اتنا نجات کے لیے کافی ہے، ہم نے کتنے عمل کر لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہم خوش کر لے جائیں گے۔ مرتے دم تک اللہ کی عبادت کرنا ہے، لہٰذا ہم اللہ کے سامنے نڈر ہو کر، جری ہو کر، یا اسی طرح سے بے خوف ہو کر اگر کھڑے ہونا چاہتے ہیں تو ہم وہ اعمال کریں کہ ہم پکڑے نہیں جائیں گے، ورنہ ہم میں سے اکثر و بیشتر گرفتار ہو جائیں گے اللہ رب العالمین کے پاس۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہم گرفتار نہ ہونے پائیں، اس کے لیے تیاری کریں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو آدمی ایمان لایا، عمل صالح کیا، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت الفردوس کے اندر مہمان نوازی کرے گا۔ خالدین فیہا، وہ آدمی اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ لا یبغون عنہا حولا، جنت میں جو آدمی چلا جائے گا وہ باہر نکلنے کی یا دوسری جگہ شفٹ ہونے کی تمنا نہیں کرے گا کہ کہیں میں دوسری جگہ شفٹ ہو جاؤں، کہیں ہجرت کر کے چلا جاؤں۔ جہنم میں جو آدمی جائے گا وہ کہے گا اللہ مجھے دنیا میں لوٹا دے، مجھے دنیا میں لوٹا دے تاکہ میں بہت زیادہ صدقہ خیرات کرنے والا ہو جاؤں اور بہت زیادہ نیک ہو جاؤں۔ فاصدق، میں صدقہ کرنے والا بن جاؤں، اور وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور صالحین میں سے ہو جاؤں۔ اللہ لوٹا دے، کیا اللہ لوٹائے گا؟ کلا انہا کلمہ، یہ سب صرف باتیں ہیں کہنے کی، یہ سب ڈائلاگ ہے کہنے کی، لوٹائے گا پھر وہی حالت آ جائے گی ان کی۔ کتنی مرتبہ رمضان چلا جاتا ہے تو آدمی سوچتا ہے اگلے سال کے رمضان میں پورے روزے رکھوں گا، ایک تراویح نہیں چھوڑوں گا اور قرآن پورا مکمل کروں گا، لیکن رمضان پاتے ہی شیطان تو بند ہو جاتے ہیں، ہم خود شیطان بن جاتے ہیں، سب سے بڑے شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ تو اگلا رمضان آنے پر ہم رمضان کے خاتمے پر افسوس کرتے ہیں کہ ہم ایسے ہی چلا گیا، اتنے روزے چھوٹ گئے یا وقت ہم نے ضائع کر دیا۔
پھر تہیا کرتے ہیں اگلا رمضان جب آئے گا تو کوئی کوتاہی نہیں کروں گا، لیکن جیسے اللہ تعالیٰ وہ نعمت ہمیں نوازتا ہے ہم ناقدری کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ ناقدری بہت بڑا عذاب ہے۔ گزشتہ قومیں اسی ناقدری کی وجہ سے، نعمتوں کی ناشکری کی وجہ سے ہلاک ہوئی، تباہ ہوئی۔ ہم تمام کو چاہیے کہ اللہ نے جس طرح سے ہمیں اس سے مالا مال کیا ہے ویسے اس کے لمحات کو غنیمت والا بنائے اور قدر والا بنائے، اور اس کے اندر جو بھی عبادتیں ہم نے انجام دی ہے تمام عبادتوں کی قبولیت کی ہم دعا کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی چھوٹی بڑی عبادتوں کو قبول فرمائے، ہمارے بیماروں کو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے۔ رب العالمین ہم تمام لوگوں میں جو بھی کسی بھی طرح کی پریشانی میں مبتلا ہے غائبانہ طور پر، اللہ رب العالمین ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ایک اور نیک بنا، ہم سب کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزادی نصیب فرما، ہمارے والدین کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کر دے، ہمارے رشتہ داروں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کر دے، ہمارے دوست احباب کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزادی دلا دے۔ رب العالمین جن لوگوں نے بھی اس ماہ مبارک میں مسجد کے انتظام و انصرام میں حصہ لیا ہے، جتنے لوگ بھی کسی بھی طرح کی خدمت کیے ہیں، چاہے وہ باہر رضاکار کے طور پر ہو یا اسی طرح سے لوگوں کے لیے سحر اور افطار کا انتظام کرنے میں ہو، یا ایسے ہی کسی بھی طرح کی رہنمائی، پانی پلانے، یا ایسے ہی مسجد کے اخراجات کی تکمیل کے لیے اپنا قیمتی تعاون دیا ہو، اللہ ہر ایک کی چھوٹی بڑی خدمات کو قبول فرما۔ رب العالمین ہم سب کو ایک اور نیک بن کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اتحاد و اتفاق کے ساتھ دین کا جو مشن ہے اسے آگے بڑھاتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم میں جو بھی کسی بھی طرح کی اچھی نیت رکھے ہوئے ہیں ان کی نیتوں کے اللہ تعالیٰ تکمیل فرما، ان کے جائز خواہشات کی تکمیل میں جو کچھ رکاوٹ ہے اسے دور فرما۔ اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحم سے اللہ رب العالمین ہم سب کو جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرما۔ رب العالمین ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔